السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے ایمان لانے کی فکر کرتے تھے، اس بارے میں محنت کرتے تھے، اور جب ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو ان حضرات کو ایک کلفت ہوتی تھی، کوفت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود تو ایسے ہیں جن کا قصہ تم پہلے، جن کے کتنے قصے ہم پہلے تم سن چکے ہو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ان سے اعراض کیا اور منہ موڑا، اور ان کے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں پر کیا تمہیں یہ امید ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، بدل دیتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے۔ یہ فریق کون سا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا؟ اور اللہ کے کلام سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ کہ اللہ کے کلام سے مراد تورات ہے، اور جو فریق سنتا تھا یعنی ان کے جو اول پہلے لوگ تھے، ان کے اجداد، وہ سنتے تھے انبیاء علیہم السلام کی زبان سے۔ گویا تورات سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور سننا ہے بالواسطہ، بواسطہ انبیاء علیہم السلام۔ پھر اس کو سمجھ لیتے تھے، پھر یہ جانتے بھی تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ لطف کی بات کہ سمجھ لینے کے بعد نہ سمجھی میں انسان کلام کو کچھ کا کچھ کر، اور اسے یاد نہ رہا ہو یا اسے معلوم نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، خطا سے، غلطی سے کچھ کر جائے یا بھول کر کچھ کر جائے۔ یہ ایسا بھی نہیں تھا، سمجھ بھی لیا اور جان بوجھ کر ارادے سے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔ اور دوسرا معنی اللہ کے کلام کا وہ ہے جو ان کے 70 آدمیوں نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ سنا کہ یہ تورات ہمارا کلام ہے، اس کو مانو۔ یہ اس کو جاننے سمجھنے کے بعد پھر انہوں نے آ کر بنی اسرائیل کو، باقی سب کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ ان احکام پر جتنا ہو سکے عمل کر لینا، باقی چھوڑ دینا، جس پر عمل نہ ہو سکے تو اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ یا تو مطلب ہے کہ کلام کو بدلنے کا۔ کلام کو بدلنے کے لیے تحریف کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم تعریف کی تعریف لفظی ہے، لفظوں میں ہیر پھیر کرنا، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے کلام میں سے کوئی حصے نکال دیے جائے، جملہ ادا کر دیا جائے، مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، یا اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، اس سے بھی مطلب بدل جاتا ہے، یا آگے پیچھے کر دیا جائے، اس سے بھی مطلب بدل جاتا ہے۔ بڑھانا، گھٹانا، تقدیم، تاخیر اپنی مرضی سے، یہ سب تحریف کہلاتی ہے، تحریف لفظی۔ اور دوسری تحریف معنوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی مراد ہے اس مراد کو بدل ڈانا، الفاظ وہی رکھنا اور یہ بتانا کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے۔ یہ بھی تعریف ہے اور یہ معنوی ہے۔ قرآن مجید لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تعریف سے محفوظ ہے۔ اس کی زبر زیر کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی کوئی آیت کوئی محو نہیں کر سکتا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست انتظام ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اسی طرح وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، فوراً پکڑا جاتا ہے۔ تحریف معنوی کوئی کر تو سکتا ہے کلام اللہ شریف میں، قرآن شریف میں، لیکن وہ تعریف پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ وہ چلنے نہیں دی جاتی۔ علماء کا ایک طبقہ
حدیث کے مطابق، اور ایک طبقہ ایسا باقی رہے گا جو غلو کرنے والوں کی تحریف کو اس سے نفی کرتا رہے گا، اور علماء ربانیین، علماء حق اس تحریف کا پردہ چاک کرتے رہیں گے اور وہ تحریف کبھی چل نہیں سکے گی۔ تو بہرحال یہ یہود کا مرض تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ غلط مسئلہ بتانا جان بوجھ کر، یہ بھی دین میں تحریف ہے، اور یہ بھی اسی قسم کی بددیانتی ہے جس میں یہود مبتلا تھے، کسی غرض سے، کسی شخص کی رعایت کی وجہ سے، یا اپنے مفاد کی وجہ سے، مال کے لالچ میں، کسی وجہ سے دین میں تبدیلی کرنا اور اپنی مرضی کا مسئلہ بتانا، غلط مسئلہ بتانا، یہ بھی دین کے اندر تبدیلی اور تعریف ہے، اور جس کی وجہ سے جس وبال کا شکار یہود کے علماء ہوئے، اگر کوئی اس امت کا بھی کوئی عالم اگر یہ کرے گا تو وہ بھی اسی وبال اور اسی سزا کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مستوجب ہوگا، اور اسی پر وہی اللہ تعالیٰ کا وبال اترے گا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا، اور اس کی حمایت، اس کی حفاظت اور اس کے پرچار کے لیے، اور اس کو تجدید کے ساتھ خالص شکل میں پیش کرنے کے لیے ایک جماعت قائم رہے گی۔ اور یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔